نشے کی بیماری جس گھر میں آتی ہے تو لوگ اس بیماری کے ساتھ نباہ کرنے کی پالیسی پر چل پڑتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ کی پالیسی پر بھی چل پڑتے ہیں، کیونکہ شروع میں مسائل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور کوئی بڑا قدم اٹھانا جیسے کہ علاج ہے وہ کچھ مشکل لگتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا جس میں نشے کی بیماری کے ساتھ زندگی چلے، ایڈجسٹمنٹ ہو، وہ نباہ کی پالیسی پر چلتے ہیں، اور اس سے کوئی ذمہ داری اگر نہیں اٹھائی جاتی تو وہ خود اٹھا لیتے ہیں. انہیں یہ مشکل لگتا ہے کہ اس کا کوئی باقاعدہ علاج کرایا جائے. یہ آسان لگتا ہے کہ اس کے اور اس کی بیوی کے اور اس کے بچے کے اخراجات ہم اٹھانا شروع کر دیں، اس کے بجلی کے بل ہم دینا شروع کر دیں، بچے کو اسکول لانے جانے کی ذمہ داری ہم اٹھا لیں. اگر کوئی ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو یہ مشکل لگتا ہے کہ اس کا علاج کرایا جائے، لیکن گاڑی ریپیئر کرا کے دوبارہ ٹھیک ٹھاک کر دینا آسان لگتا ہے، ساتھ تھوڑا برا بھلا کہنے کے بعد. یا اگر وہ کوئی نشے کی پوزیشن کی وجہ سے پکڑا گیا ہے تو یہ مشکل لگتا ہے کہ اس کا علاج ہونا چاہیے. یہ آسان لگتا ہے کہ اپنے کانٹیکٹس استعمال کر کے کچھ پیسے دے کے تو اس کو تھانے سے چھڑا لیا جائے. اگر اس نے ادھار لے کے نشہ کیا تھا یا نشہ ہی ادھار لیا تھا تو یہ مشکل لگتا ہے کہ اس کا علاج کرایا جائے. یہ آسان لگتا ہے کہ اس کا لیا ہوا قرضہ یا اس کا ادھار میں خریدا ہوا نشہ جو ہے اس کی قیمت ادا کر دی جائے. تو ان کو ہم کوئک فکسز کہتے ہیں کہ کوئک فکس سے وقتی طور پر سب ٹھیک ٹھاک لگنے لگتا ہے. مریض کبھی غصے میں آ کے تو گھر میں شیشے توڑ دیتا ہے تو وہ صبح ہونے سے پہلے مستری کو بلا کے تو شیشے فکس کرائے جاتے ہیں تاکہ سب کچھ نارمل لگے. نارمل یعنی نشے کی بیماری جو کہ مریض کو ہے اس کی وجہ سے جتنی بھی ایب نارمل سچویشنز ہوتی ہیں ان کو جلدی سے نارمل سچویشن میں بدلنا، یعنی کچھ بھی ایسا سٹیٹس کو جو توڑ دیتا ہے پیشنٹ اس کو واپس سٹیٹس کو میں لانا. جو کچھ بھی کرتا ہے اس سے انیبلنگ ہوتی ہے، اس سے بیماری بڑھتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی پیشنٹ توڑ پھوڑ کرتا ہے اور شیشے بکھرے ہوئے ہیں اور وہاں آپ ایک پیلی پٹی لگا دیتے ہیں کہ ادھر نہیں جانا، ادھر آگے شیشے ہیں، اور کچھ دن اس منظر کو ایسے ہی رہنے دے تو کیا ہوگا؟ وہ جو سین ہے جس کے اوپر پٹی لگائی ہوئی ہے کہ یہاں شیشے پڑے ہوئے ہیں، یہاں کوئی نہ جائے، نظر آ رہے ہیں شیشے، پیشنٹ کو تو پتہ ہی ہے کہ کوئی بھی نہیں جائے گا. پیشنٹ کیا کرے گا جب نشہ اترے گا یا جب وہ دوسری تیسری دفعہ دیکھے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ ہو سکتا ہے کہ آدھی رات کو جب سب سوئے ہوں تو وہ صفائی کر کے وہ اٹھا دے چیزیں وہاں سے، منظر کو ذرا تھوڑا درست کر دے. اچھا، اگر کوئی پیشنٹ الکوہلزم کی وجہ سے واش روم میں جا کے بے ہوش ہو جاتا ہے، ڈرنک ہو جاتا ہے، اور اس کے گھر والے اس کو واش روم میں ہی رہنے دیتے ہیں اور صبح وہ واش روم میں ہی ہوش میں آتا ہے تو کیا ہوگا؟ کہ اگر کسی بندے کی نیند واش روم میں کھلے جبکہ اس نے کپڑے بھی نہ پہنے ہوں اور وہ فرش کے اوپر ایسے لیٹا ہو اور وہاں اس کی نیند کھلے تو وہ کتنا اچھا محسوس کرے گا. اور یہ یوزولی گھر والے تو اٹھا کے بستر تک پہنچا دیتے ہیں، پر کسی ایک دن جب گھر والے ایسا نہیں کریں گے تو اس کو کیسا فیل ہوگا؟ 9 بجے تو ہر پیشنٹ معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے اپنی بیوی سے کہ رات میں ایسا کر دیا، مجھے معاف کر دو. شرمندگی ہوگی نا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم بستر پہ سوئیں اور ہمارا پیارا، ہمارے گھر کا سربراہ، ہمارا سرتاج واش روم میں زمین کے اوپر ڈرنک حالت میں پڑا ہو بغیر کپڑوں کے. یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ باقی گھر والے بھی وہاں جا کے اپنے اپنے بستر بچھا سکتے ہیں تاکہ صبح جب اس کی نیند کھلے تو اس کو ارد گرد اپنے پیار کرنے والی بیوی اور بچے اور دیگر رشتہ دار بھی وہیں نظر آئیں. تو پھر کیسا لگے گا؟
دیکھیں نا، اگر اس کو بستر میں اٹھا کے آدھی رات کو واش روم سے اٹھا کے لا کے بستر میں لٹا کے تو تکیہ صحیح کر دیں، لحاف صحیح کر دیں، کمبل صحیح کر دیں، تو اس کو تو ہر چیز نارمل لگے گی نا صبح اٹھنے پر. اچھا اگر وہ محسوس کرتا ہو کہ اسے علاج کی ضرورت ہے تو پھر اٹھا کے کیوں لانا پڑتا ہے؟ زیادہ تر 90% سے ابو کیا شوقین ہوتے ہیں علاج کے؟ 98%. اب مجھے تھوڑی عرض کرنے دیں کہ 98% علاج کیوں نہیں کرانا چاہتے، جبکہ نشے کی حالت میں ان سے چلا نہیں جاتا، جبکہ نشے کی حالت میں ان سے واش روم سے واپس اپنے بستر تک نہیں آیا جاتا، جب وہ سیڑھیوں میں گرتے ہیں، جب ان کے روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جب ان کو لوگ آوازیں کستے ہیں، جب تھانے میں وہ پھنس جاتے ہیں، جب ادھار لینے والے آ کے مار پٹائی کرتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ ان کے اندر یہ احساس پھر کیوں پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو علاج میں جانا چاہیے؟ تو بات یہ ہے کہ جب کسی کو اس کی بیماری تکلیف دیتی ہے تو وہ علاج کے لیے سوچتا ہے، جب اس کی بیماری کی تکلیف دوسرے لوگ اپنے سر پہ لے لیتے ہیں تو پھر اسے علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں نا، اگر آپ کسی کے ساتھ مل کے کاروبار کریں اور اس کاروبار میں جو منافع ہو، یعنی نشے کا مزہ، وہ آپ کو ملے، اور اس کاروبار میں جو نقصان ہو وہ دوسرے کسی شخص کو ملے، تو آپ اس کاروبار کو جاری رکھنا چاہیں گے یا چھوڑنا چاہیں گے؟ کہ اگر کسی کو ایک بیماری ہے اور اس بیماری سے اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ علاج کے لیے جائے گا. اگر گھر والے تکلیف ہونے نہیں دیتے تو پھر کیا ہوگا؟ تو گھر والے اپنی طرف سے مدد سمجھ کے کرتے ہیں نا یہ چیز. تو مدد تو صرف ایک ہی ہو سکتی ہے، کوئک فکس کی بجائے ایک ہی دفعہ ہمیشہ کے لیے اس کا مسئلہ حل کرنے کی جد و جہد کی جائے.